اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد بیٹا عطا کیا تو بیٹے کی خوشی سن کے باپ پاگل ہو گیا۔ جب اسے خبر ملتی ہے تو ایک ہوٹل میں بیٹھ کے مٹن کڑھائی کھا رہا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کے خوشی سے اچھلتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے۔ جو ارد گرد گاہک بیٹھے ہیں، جو ہوٹل کا مالک بیٹھا ہے، سب پریشان کہ اس بندے کو کیا ہو گیا۔ جب کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے 10 سال بعد۔ میں اتنا خوش ہوں، خوشی ہے، ناچ رہا ہوں، آؤ آپ بھی میرے ساتھ ناچو۔ اور نا ہوٹل کے مالک سے کہتا ہے کہ سب بندوں کو میری طرف سے ایک ایک مٹن کڑھائی فری، اس کا بل میں دوں گا۔ سب لوگ اور خوش ہوتے ہیں اور اٹھ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے، پر میں اپنا بل خود دوں گا۔ کہتا ہے وہ بندہ ناراض ہو گیا، کہتا ہے کہ بھائی صاحب اللہ نے مجھ کو 10 سال بعد بیٹا عطا کیا ہے، آپ میری خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے؟ مجھ کو اس بندے کی بات پہ بڑا ترس آیا۔ میں اس باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ ان سے میں گلے ملا، مبارکباد دی، مصافحہ کیا، اور ان کا چہرہ میرے نا نقش ہو گیا، میں اس کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ چلے گئے، بل دے کے چلے گئے۔ اب آرڈر آ گیا، میں آرڈر پہ کھانا کھا رہا ہوں، بڑا خوش، مٹن کڑھائی فری میں مل رہی ہے۔ اتنے میں سوچ رہا ہوں کیسا بندہ تھا۔ عام طور پہ جب بندے خوشی ملتی ہے وہ اپنوں کے پاس جاتا ہے، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار، گاؤں والے، ان کے ساتھ خوشی شیئر کرتا ہے، اور خاص طور مٹھائی بانٹتا ہے۔ مٹن کڑھائی تو کوئی نہیں بانٹتا۔ آخر اس نے مٹن کڑھائی کیوں بانٹی ہے؟ لازمی کیوں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اور نہ میں کھانا کھائی جاؤں اور اس بندے کے بارے میں سوچ جاؤں، دل میرا بڑا پریشان۔ اور نہ اس بندے کے جو چہرہ تھا نا، میرے آنکھوں میں عکس بن گیا اس کو میں بھول نہیں سکتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس بندے کو ڈھونڈوں گا، کہیں مل گیا نا وہ بندہ، تو اسے لازمی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ لو جی، ایسے ڈھونڈتے ڈھانڈتے نا ایک بار نا 2-3 ماہ بعد میں کسی مال میں گیا، وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ سامنے وہی بندہ لگ رہا ہے۔ ایک بچہ ہے اس کے ساتھ، اور بچے نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور بچے کی عمر 10 سال ہے۔ اور میں نے دیکھا وہی بندہ ہے۔ جب میں نے دور سے دیکھا اور میں نے کہا بھائی صاحب، وہ مجھ کو دیکھ کے نا چوروں کی طرح کنی کترا کے کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ میں حیران پریشان، اتنا نیک کام کیا، وہ بندہ مجھ کو پہچان لیا ہے، اور کیوں مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کوئی چور ہے کوئی؟ اور میں بھاگتا بھاگتا ان کے پاس پہنچا، میری سانس پوری ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے پہچانا مجھ کو؟ ہاں 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 پہچان لیا۔ میں حیران تھا اس واقعے پہ، اور یہ بچہ کون ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ یہ میرے ڈیڈی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب تو میں ایسے فریز ہو گیا کہ یہ لڑکا 10 سال کا ہے، ابھی چند ماہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ جو بندہ تھا وہ میری پریشانی سمجھ گیا تھا، تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہتا ہے اچھا یار میں جلدی میں ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب، میں تو پہلے پریشان تھا آپ کی سخاوت پہ، ابھی تو میں نیا پریشان ہو گیا کہ یہ 10 سال کا بیٹا آپ کا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اب پھر کبھی بات کریں گے، میں ذرا ایمرجنسی ہے۔ کہتا ہے بھائی صاحب کچھ بھی ہو جائے، آج چاہے جنگ لگ جائے، آپ یہاں بتا کے ہی جائیں گے۔ کہتا اچھا سننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سننا چاہتا ہوں۔ وہ ساتھ ہی نا کافی شاپ تھا، وہاں بیٹھ کے کافی کا آرڈر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نا اس دن میں وہاں پہ مٹن کڑھائی کا آرڈر دیا، کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے نا میں واش روم سنک جو ہوتا ہے وہاں پہ میں ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ہاتھ صاف کر رہا ہوں تو مجھ کو پیچھے سے آواز آتی ہے، اس طرف ٹیبل پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے جس کی عمر 50 سال ہے۔ 50 سال مجھ کو کیسے معلوم، میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا اس کا شوہر بیٹھا ہے، اور وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اللہ دے آپ بندے اتنے لین دائی، تیرے پاس پیسے ہیں، اتنے مہنگے کھانا کھائیں گے یہاں پہ مٹن کڑھائی؟ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم 2-4 بوٹیاں منگا لیں گے، آج تیری 50ویں سالگرہ ہے، میں چاہتا تھا اس کو اچھے سے نا مناؤں تمہارے ساتھ، تمہارا دل تھا مٹن کھانے کو، یہاں سے مٹن کھلائیں گے، یہ بٹ کی مٹن کڑھائی بڑی مشہور ہے۔ وہ کہتی ہے بات تو صحیح ہے، کہیں باہر سے اس سستی دکان سے کھا لیتے، اور یہ تو ½ کلو اور کلو کے کم دیتے بھی نہیں ہے، اور تو یہاں پہ آ گیا ہے، یہ ہم کو ذلیل کر کے نکال دیں گے باہر۔ وہ کہتی ہے اللہ کی بندی اب تو 50 سال کی ہو گئی ہے، میں تیری خوشیاں نہ مناؤں؟ وہ کہتی ہے میں نے کون سا کوئی تیر مار دیا ہے، 50 سال پہلے بھی ہم غریب تھے، اب بھی غریب ہے۔
2 بوٹیاں کھانے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تو ہماری خوشیاں منا رہا ہے۔ تو کہتا مجھ کو نا سن کے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا زندگی میں بڑے بڑے میں نے ڈیل کی ہیں، لوگوں کے ساتھ گھر بیچنا، گاڑیاں بیچنا، بڑا کاروبار کیا ہے۔ آج ایک ڈیل کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندہ خوش کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں آیا میں کیا کروں۔ میں سوچا اگر اکیلے کا دوں گا بل تو شاید کچھ شرمندگی ہوگی غریب سمجھ کے، کیونکہ غریب تو ہیں وہ لیکن وہ غیرت مند بھی ہیں۔ تو میرے ذہن میں سب سے اچھی ترکیب بھائی، میں نے کان فون کو لگایا اور سنتا ہوا سامنے آ گیا، اچھلنے لگا۔ جب سب لوگ متوجہ ہوئے تو میں نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو نا 10 سال بعد بیٹا عطا کیا ہے، اور اسی خوشی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے مٹن کڑائی۔ تو کہہ کے بل دے کے میں آ گیا۔ تم یقین نہیں کرو گے، اس دن سے لے کے آج تک میرے دل میں اتنا سکون ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کر لی ہو۔ میرے لیے وہ چند پیسے تھے، لیکن ہے کہ وہاں پہ کرنے کے بعد میں ایسا سکون کی نیند سوتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ڈیل کیے ہیں، بڑے بڑے کاروباری میں معاملے میں کوٹھیاں خرید کے بیچی ہیں، دکانیں خرید کے، پلاٹ خرید کے، لیکن اس ڈیل سے جو مجھے پرافٹ ہوا ہے نا، وہ آپ یقین نہیں کرو گے۔ وہ جی وہ بندہ جو سن رہا تھا، جسے بڑا تجسس تھا سننے کا کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہوٹل میں بیٹھا وہ کافی شام میں بیٹھا وہ بھی رو رہا ہے اور سامنے بھی رو رہا ہے، بچہ حیران پریشان اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو نیکیاں نا بعض کا ایسی کرو، وہ بندہ کہتا ہے میں نیکی بتانا نہیں چاہتا تھا، نیکی بتانے سے رائگاں ہو جاتی ہے، اور آپ نے اتنا اصرار کیا، میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اس لیے بتانا پڑی ہے۔ بعض کا نا نیکی نا اعلان بھی کر دیا کرو۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ اپنے حقوق معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو سختی کرتے ہو، ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہو، ان کا حق کھاتے ہو، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ مجھے تو بہت اچھا لگا تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ اچھا آپ کو ایک بات بتانی تھی، جو فیس بک پہ مجھ کو فالو کرتے ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ نا ان کا رپلائی کروں، اور میسیج بھی آتے ہوں گے، میرے پاس میسنجر بھی نہیں ہے، تو میں واٹس ایپ نمبر یہاں پہ ایڈ کر دوں گا، اس پہ آپ مجھ کو میسیج بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی کمنٹس کرنا ہو، مجھ سے کوئی شکایت ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو، یا آپ کا کوئی سٹوری ہو، تو مجھ کو میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دینا، 009665095748 9۔ یہ نمبر ہے سعودی عرب کا۔ اللہ حافظ۔